بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آکاش ٹی وی۔ 2020 کا آخری سورج اپنے ساتھ تلخ و شیریں یادیں لیے ڈوب گیا۔ نئے سال کے ساتھ ہی ہر طرف یہی سوال شروع ہو جاتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ حکومت یا عوام کے امتحانوں کا سال تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کیسا رہا۔ غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری میں کتنی کمی آئی، حکومت پر عوام کا اعتماد تھا کہ نہیں تھا، معاشی استحکام کی راہ میں بڑی رکاوٹ کیا تھی۔ حکومت کے لیے 2020 میں سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ کرونا، اپوزیشن یا ان کے اپنے کیے ہوئے وعدے؟ 2020 کے سال میں عوامی مشکلات، جن میں مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور سب سے بڑھ کر ملک کی داخلی حالات، ملک میں سیاسی عدم استحکام، کشمیر ایشو کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کی ناکامی اگر دیکھنی ہو تو اس کی سب سے بڑی ناکامی کی مثال سعودی عرب کا پاکستان سے ناراض ہونا اور ان کا قرضہ وقت سے پہلے واپس مانگنا، یو اے ای کا پاکستانیوں کے اوپر ویزا پالیسی سخت کر دینا، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کی بڑی وجوہات ہیں۔ حکومت عوامی ایشوز کے حل کے بجائے تمام سیاسی جماعتوں کے مرکزی رہنماؤں اور کارکنوں کو دیوار سے لگاتی رہی۔ اپوزیشن کا حکومت کے خلاف اتحاد بنانا اور پی ڈی ایم کے بینر تلے جمع ہو کے حکومت کے خلاف جلسے، جلوس، احتجاجی مظاہرے جاری رکھنا، ان تمام داخلی اور خارجی خامیوں کی وجہ حکومت کی ناتجربہ کاری اور نااہلی کو کہا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2020 کا سال تو چلا گیا، مگر ہم ان نااہلیوں اور آپس کی لڑائیوں کو ساتھ لے کر نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ 2020 گزر گیا، 2021 شروع ہو گیا، عوام اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، لیکن حکومت ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح میاں محمد نواز شریف کو پاکستان دوبارہ واپس لایا جائے، ان کو جیل میں رکھا جائے۔ اور سال 2021 کے پہلے دن جب آپ ٹی وی کا سوئچ آن کرتے ہیں تو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے وزیر داخلہ، جن کو وزارتیں لینے اور وزارتیں گنانے کا بہت شوق ہے، راولپنڈی کے شیخ رشید احمد صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ 16 فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگا اور وہ کینسل تصور کیا جائے گا 16 فروری سے۔ جنرل مشرف کافی بیمار ہے میری اطلاع کے مطابق، اور نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ جو ہے وہ 16 تاریخ کو ختم ہو رہے ہیں، اور میرے پاس جو اختیار ہے میں وہی استعمال کر رہا ہوں۔ ان کی سیاست نواز شریف سے شروع ہو کے نواز شریف پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں دو بہت اہم واقعات ہوئے کہ ایک تو عمران خان، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انٹرویو، اور دوسری اہم بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جاتی عمرہ میں ہوا، جس میں حکومت مخالف تحریک اور دیگر معاملات پر غور کیا گیا ہوئی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں وہی پرانی باتیں، این آر او نہیں دیں گے، یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ چوروں کا ٹولہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نئی بات نہیں تھی، بس ایک یو ٹرن تھا۔ وہ یہ کہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ ہی محترم عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ میری اتنی تیاری نہیں تھی، لہٰذا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ادارے کس طرح چلائے جائیں، کس طرح چل رہے ہیں۔ لیکن آج وہ اپنے انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ میرے اس بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یو ٹرن ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آتے ہیں پی ڈی ایم کے اہم ترین اجلاس کی طرف، جس میں پی ڈی ایم کی تمام جو شامل پارٹیاں ان کے رہنماؤں نے اس میں شرکت کی۔ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے ویڈیو لنک کے ذریعے حصہ لیا، جبکہ میاں محمد نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب نے لندن سے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ میڈیا پر پی ڈی ایم کے اختلافات کی خبریں آئی جاتی ہیں، لیکن یہ خبریں اب دم توڑ چکی ہیں اور حکومت سے نجات کے لیے پی ڈی ایم پہلے سے مضبوط ہے۔ کہ ہمارا ہدف تھا کہ 31 جنوری تک ہم ساری پارٹیاں استعفے اپنے رہنماؤں کو دیں گی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس ہمارے سارے
ممبران اسمبلی کے استعفے جمع ہو چکے ہیں۔ ہم نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کو 1 مہینے کا ٹائم دیا جائے۔ جی ہاں، اس میں سب سے اہم ترین فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت کو 31 جنوری تک کا ٹائم دیا ہے، اور 31 جنوری میں اگر حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو جیل برو تحریک کا بھی انہوں نے اشارہ دیا، پھر لانگ مارچ کی ڈیٹ دی جائے گی۔ فیصلہ یہ بھی ہونا ابھی باقی ہے کہ لانگ مارچ اسلام آباد تک ہو، ڈی چوک تک کا ہو، یا صرف راول پنڈی کا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ راول پنڈی کا انہوں نے کیوں ذکر کیا ہے۔ راول پنڈی کا آپ کو بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے کیوں ذکر کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم ملکی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو دھاندلی کا مجرم سمجھتے ہیں، اس لیے پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا پھر راول پنڈی کی طرف۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو ایک ڈیپ اسٹیٹ بنا کر پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور عمران خان ایک مہرہ ہے جن کے لیے انتخابات میں دھاندلی کی گئی اور ان کو قوم پر مسلط کیا گیا اور ایک جھوٹی حکومت قائم کی گئی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس اس وقت اپنی پارٹی کے تمام اسمبلی ممبران کے استعفے موجود ہیں، پہنچ چکے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ استعفوں سے پہلے جو بھی ضمنی الیکشن ہوں گے ان میں اس جعلی حکومت کے لیے کوئی بھی راستہ خالی نہیں چھوڑیں گے۔ ضمنی انتخابات میں ہمارا مشترکہ امیدوار بھی سامنے آ سکتا ہے۔ مریم نواز نے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں مذاکرات جاری ہیں۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ڈی ایم میں شامل کسی جماعت نے بھی سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ سینٹ کے الیکشن میں ابھی ٹائم ہے، اس لیے اس پر مزید بات ہوگی۔ میاں محمد نواز شریف کا پیغام دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سب نے فیصلہ کر لیا الیکشن لڑنا ہے تو لڑیں گے، اگر نہ لڑنے کا فیصلہ کیا تو نہیں لڑیں گے۔ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پہ نظر ڈالی جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ 31 جنوری کی تاریخ جو عمران خان حکومت کو مستعفی ہونے کی دی گئی ہے، دراصل یہ عمران حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی 1 مہینہ دیا گیا ہے کہ اس بارے میں آپ سوچیں، کیونکہ اگر آپ نے نہیں سوچا تو اسلام آباد کے بجائے لانگ مارچ راول پنڈی کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کے مذکورہ اجلاس کے بعد اگر کسی کو یہ خام خیالی ہے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹ چکا ہے، پیپلز پارٹی علیحدہ ہو چکی ہے اور کوئی استعفے نہیں دے گا، یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ راول پنڈی کے لانگ مارچ کی جو کال کا اعلان کیا ہے، اس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ اور دفاعی اداروں کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے، کیونکہ اپوزیشن آج سے نہیں عرصہ دراز سے یہ کہتی آ رہی یہ اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز نہ کرے، سیاست میں مداخلت نہ کرے، تو فوج ہمارا اہم اور ایک مقدس ادارہ ہے۔ عمران خان ایک کٹ پتلی ہے، ایک مہرہ ہے، اور جن کا وہ مہرہ ہے اس کے خلاف اور اس کو لانے والے ہی ہماری تنقید کا اصل ہدف بنتے رہیں گے۔ 19 جنوری کو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں نیب کے آفس کے سامنے بھی ایک بھرپور مظاہرہ کرنے کا اعلان کریں گے، کیونکہ آئے دن ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور نیب کا ادارہ بھی بظاہر تو کہا جاتا ہے کہ یہ آزاد ادارہ ہے، لیکن یہ بھی کٹ پتلی کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اور ابھی 2-3 دن پہلے مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما خواجہ محمد آصف کو گرفتار کر لیا گیا، جس کی سب نے بھرپور مذمت بھی کی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم وقت آنے پہ اپنے تمام معاملات کو جو ہم طے کر چکے ہیں اس کو وقت کے اوپر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس دفعہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے باقی سارے اتحادوں سے اس لیے مختلف ہے کہ وہ اپنے پتے شو نہیں کر رہے۔ بہت سارے بڑے بڑے صحافی مخمسے کا شکار ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ صرف تجزیہ ہی دے سکتے ہیں، میری طرح وہ صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ آگے شاید یہ ہو جائے، لیکن آج کل اسپیشلی اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا جا رہا ہے جی کہ پیپلز پارٹی کیوں استعفے دے گی، پیپلز پارٹی کیوں وہ سندھ کی حکومت چھوڑے گی، حالانکہ پی ڈی ایم کا جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے صاف بغیر کسی
لگی لپٹی کے مخمسے کے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بتایا ہے کہ ہمارے استعفے بھی جمع ہو چکے ہیں اور دستخط شدہ جو ہماری تحریک چل رہی ہے اس میں ہم 31 جنوری تک استعفے جمع کرا دینے ہیں۔ پاکستان میں کسی بھی حکومت کے خلاف جو اپوزیشن کا اتحاد بنتا ہے اور وہ زیادہ تر اس لیے کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ اس اتحاد میں مختلف الخیال پارٹیاں جمع ہوتی ہیں، جیسے کہ پی ڈی ایم میں بظاہر پاکستان کی 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، لیکن 3 بڑی جماعتیں ہیں جن میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی۔ فیصلوں کا دار و مدار بظاہر ان 3 بڑی پارٹیوں سے ہوتا ہے، اسی لیے ان 3 بڑی پارٹیوں کے رہنماؤں کے بیانات میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کا ایک اپنا بیانیہ ہے، اپنا ایک منشور ہے، وہ جمہوریت اور آئین کے اندر رہ کے اسمبلیوں میں بیٹھ کے حکومت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ضمنی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ سینٹ کے الیکشن بھی وہ لڑیں گے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے پیپلز پارٹی سے، وہ کہتے ہیں ہم گرینڈ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر طرف سے یہی سوال ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے، جس سے شکایت ہوتی ہے، جس سے پریشانی ہوتی ہے، جس سے لڑائی ہوتی ہے، جس سے تحفظات ہوتے ہیں، ظاہرہ پھر ڈائلاگ تو اسی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، مذاکرات اسی کے ساتھ کیے جاتے ہیں کہ اسے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں آپ سے یہ گلہ ہے۔ نواز شریف نے بارہا عمران خان کو مخاطب کر کے یہ تک کہا ہے کہ میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں، میری لڑائی آپ کو لانے والوں سے ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان JUIF کا جو نظریہ ہے، اس وقت جو سٹینڈ ہے وہ تھوڑا سا نہیں کافی سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت عمران خان کی حکومت کو گرا دینا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جب تک سیاستدان جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور پیار محبت اور اتفاق سے کام نہیں کریں گے اور مل بیٹھ کر سر جوڑ کر عوام کے لیے اگر کوئی اصلاحی کام نہیں کریں گے، پھر پاکستان کیا ترقی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان میں جو صاحب اقتدار ہیں یا اقتدار میں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں یا اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عقل، ہمت، فہم و فراست عطا فرمائے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے بجائے پاکستان کی عوام کی بھلائی کے کام کرے اور پاکستان کو ایک حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنائے۔ دعا ہے کہ نئے سال میں اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتری، خوشحالی، کامیابی اور ترقی کے دروازے کھولے۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔